السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی 9th کلاس کے نئے لیکچر کے ساتھ میں حافظ محمد رضوان اللہ آپ تمام طلبہ سے مخاطب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہم پر اپنا خاص فضل شامل حال فرمائیں۔ تو بیٹا، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق ہمارا جو گزشتہ ہمارا لیکچر تھا، اس لیکچر میں جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا، مکمل کیا تھا، اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے الدرس الثانی جو حصہ دال ہے، جس کا اختتام آپ کی بک کے پیج نمبر 20 پر ہو رہا تھا، جیسے کہ میں آپ اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی آخری آیت تھی ان اللہ لا يحب الخائنین، یہ آپ کے سامنے میں نے ذرا نمایاں کر دیا ہے۔ یہاں تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر اور وضاحت اس کی مفہوم وغیرہ مکمل کر لیا تھا۔ آج اسی چیپٹر کی ہم ایکسرسائز کریں گے۔ تو بلا تمہید آگے بڑھتے ہوئے ہم ایکسرسائز کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الکلمات والتراکیب کے عنوان سے جو الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، یہ الفاظ معنی ہم کریں گے۔ غرہ، غرہ کا معنی ہے خبط میں ڈالا، خبط میں ڈال دینا، غرور میں مبتلا کر دینا، اور یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا خبط میں ڈال دیا، اور آسان مفہوم اس کا جو یہ ہے غرور میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ آپ کو میں نے پڑھایا بھی تھا۔ لم یکو مغیرن، وہ بدلنے والا نہیں، لم یکو وہ نہیں ہے، مغیرن بدلنے والا۔ تثقفن، تم پاؤ، اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے تم ضرور پاؤ، تو دونوں معنی ہے، کتاب والا بھی ٹھیک ہے جو لکھا ہوا ہے، تثقفن تم پاؤ۔ عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، آگ کا عذاب بھی ٹھیک ہے اور جلنے کا عذاب بھی ٹھیک ہے۔ کدأبی، جیسے عادت، طریقہ۔ یہ کدأبی میں کاف زبر کا الگ ہے اور دأبی کا معنی الگ ہے۔ کاف زبر کا معنی جس طرح یا جیسے، اور دأب کا معنی حالت، طریقہ یا عادت۔ شرد، تم بھگا دو، فمبز، پس پھینک دو۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہیں، اور اگر آپ ان الفاظ معنی کے بجائے کسی لفظ کا معنی جو چیپٹر کے اندر آپ کو پڑھاتے ہوئے کروایا گیا وہ بھی لکھ دیں تو بھی وہ صحیح ہے، لیکن چونکہ بورڈ میں عام طور پہ جو آتے ہیں الفاظ معنی وہ انہی میں سے آتے ہیں، تو اگر آپ یہ والا بھی لکھ دیں جو آپ کے سامنے کتاب میں میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں تو بھی ٹھیک ہے۔ التمارین، سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ تو آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے اس چیپٹر کے اندر پہلی آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کو واضح کر دیا ہے، پہلی لائن میں دیکھیے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ جب منافق لوگ اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کیا کہنے لگے کہ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور بنا دیا ہے۔ تو یہی ترجمہ ہمارے اس سوال کا جواب بھی ہوگا کہ ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ تو ہم جواب یوں دیں گے، اس سوال کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ اور اگر آپ اس سوال کا جواب یوں دینے کے بجائے اس پہلی لائن کا ترجمہ ہو بہو لکھ دیں ریفرنس دے کر کے سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں یوں فرمایا گیا ہے، اور اگر ترجمے کی ہیڈنگ دیں اور لکھیں کہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جب منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے
ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ تو یہ بات اتنی بھی کافی ہوگی، اس انداز میں کر لیں، لکھا لکھایا ترجمہ کتاب کا ہو بہو وہ لکھ دیں، اور چاہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا ترجمہ لکھنے کے بجائے اپنے الفاظ میں بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی ہیں؟ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی ہیں؟ یہ سوال اور اس کا جواب اس وقت سکرین پہ آپ کے سامنے جو اس چیپٹر کی آخری آیت ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ یہی ہمارے سوال کا جواب ہے۔ ان کا سوال میں پوچھا گیا کہ کفار کی جانب سے اگر عہد شکنی ہو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اہل ایمان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، چیپٹر کی جو آخری آیت، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً۔ آپ اس سوال کے جواب میں اس آیت کا ترجمہ ہی لکھتے ہیں بے شک، کہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کبھی بھی خدا نہ کیا کریں۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے خدا، یہ میرے نزدیک غلط ہے۔ لفظ اللہ کا ترجمہ میرے نزدیک لفظ اللہ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لفظ اللہ جب بھی آئے گا وہ لفظ اللہ ترجمے میں بھی لفظ اللہ ہی استعمال ہوگا، تو خدا کا لفظ کہنا غلط ہے۔ تو سوال میں پوچھا کہ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی ہیں؟ تو یہ ہدایت دی ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے دغا بازی کا خوف ہے تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں اور برابر کا جواب دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد طلبہ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب یہ چیپٹر پڑھا تھا، اس کی ریڈنگ کی تھی، اس کی ٹرانسلیشن ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ نے فرعون اور آل فرعون، فرعون سے مراد خود فرعون اور آل فرعون سے مراد یعنی اس کے متبعین، اس کے پیروکار، جن کو قرآن مجید میں فرعونی بھی کہا گیا ہے، فرعون اور فرعونی یعنی فرعون کے ماننے والے، ان کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب کیا بیان ہوئے ہیں؟ تو ہمیں اس کے لیے آیت میں دیکھنا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے آیت کھلی ہوئی ہے، اس وقت میں اس کو اسکرین پہ بالکل نمایاں کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے، کدا بھی آل فرعون، یہ آیت نمبر 51 ختم ہو رہی ہے، 52 شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے جو اسباب بتائے ہیں، کچھ تو اس آیت میں بیان کیے ہیں، اور آیت نمبر 54 میں بھی اس کا آغاز بھی کدا بھی آل فرعون سے شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز بھی اسی سے ہی ہے۔ تو یہ دو الگ الگ آیات ہیں لیکن آغاز ایک جیسا ہے، کدا بھی آل فرعون، آگے تھوڑی چینجنگ ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ملا کر مجموعی طور پر جو ہے نا ان کی ہلاکت کے چند اسباب بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے نمایاں کر دیتا ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کفروا بآیات اللہ، آیت نمبر 52 میں کدا بھی آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، جی اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے سبب یہ بیان کیا ہے ان کی ہلاکت کا۔ جواب میں ہم یوں لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے مندرجہ ذیل اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ان کا کفر کیا۔ تو اس آیت میں تو یہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں دیکھیں، اس میں ہے کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اسی میں وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، آیت کے اختتام پہ وہ سب کے سب ظالم تھے۔ تو یہ مجموعی طور پہ گویا اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب بیان کر دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انہوں نے انکار کر دیا، نمبر 2 انہوں نے اللہ تعالیٰ کی
آیات کی تکذیب کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ذرا یہ واضح ہو جائے، ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو جی یہ آپ کے سامنے میں اسے ہائی لائٹ کروں گا تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے تو کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کو میں یہاں سے لوں گا، یہ دیکھیے اسے میں نے سرکل کر دیا، کفروا بآیات اللہ۔ اچھا، اس کے بعد نیچے آ جائیے، دوسرا کذبوا بآیات ربہم، یہاں سے دوسرا پوائنٹ نکلے گا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے تو اسے بھی میں کر دیتا ہوں، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اسے اور یہ ظالمین، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے تو یہ اوپر کفروا بآیات اللہ، اس سے ایک سبب نکلا، دوسرا سبب کذبوا بآیات ربہم سے نکلا، اور تیسرا وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہاں سے ہمارے سامنے سبب آ گیا۔ اور اسی طرح میں اوپر آ جاؤں، دوبارہ سوال نمبر 1 کی طرف اگر میں آؤں تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسے بھی انڈر لائن میں کر دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو پہچان نہ ہو رہی ہو تو اسے وہاں سے پتہ چل جائے۔ سوال نمبر 1 تھا کہ مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ تو بچوں یہ جو ہے نا آپ کے سامنے آیت موجود ہے، میں اس کو بھی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، یہ اس کا پراپر آنسر ہو جائے گا۔ اسی طرح سوال نمبر 2 جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی ہیں، تو ان ہدایات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بیٹا یہ آپ کے سامنے میں ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں، اسے سرکل کر دوں گا، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ تو میں اسے سارے کو نا اس جو سرکل میں نے کیے ہیں اس میں ہی اس کا آنسر ہے، بے شک آپ ترجمہ لکھتے ہیں، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ ہمارے پاس تینوں سوال اور ان کے جواب آ گئے ہیں۔ بیٹا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کلاس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کلاس کے علاوہ جو بچے ہماری کلاس کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لیکچر آن لائن اپلوڈ کیا جا رہا ہے، تو جو بچے اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں اور وہ ہمارے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو انہوں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کومنٹس کے اندر سوال کر کے ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ ان کا جو سوال ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے، ان کی جو علمی تشنگی ہے اسے دور کیا جائے، اور ہر قسم کی کنفیوژن کی ختم کر دی جائے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں سے بھی کچھ شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں ایکسرسائز کے کوسچنز کے علاوہ، تو وہ بھی پیپر میں آ جاتے ہیں بعض دفعہ، یہ بعض دفعہ MCQs آ جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ پہلی لائن ہے، اس وقت منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مغرور کر رکھا ہے، ان لوگوں کو مغرور کر رکھا ہے، ان کے دین نے، یہ میں نے لفظ بولا نہیں ہے، ان لوگوں کو مغرور کر رکھا ہے، یہ بن جائے گی سٹیٹمنٹ، ان کے دین نے، ان کے مذہب نے، ان کے رب نے، کوئی بھی 4 آپشن بنا لیجئے تو اس طرح MCQs بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح وَلَوْ تَرَىٰ آیت نمبر 50 میں دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ بھی بن سکتا ہے کہ جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں اور مارتے ہیں، کس پہ مارتے ہیں؟ ان کے منہوں اور پیٹھوں پر، تو یہاں پہ 4 آپشن بنے گی، منہوں اور پیٹھوں پر، کندھوں پر، ٹانگوں پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر، وغیرہ وغیرہ، 4 آپشن بن سکتی ہیں، یہاں سے بھی MCQs بن جائے گا۔ اور اسی طرح آگے آئیے آپ، آیت نمبر 53 کے آغاز میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، ترجمے میں دیکھیے
کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا. جب تک وہ خود اپنے دلوں کی نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا. اپنے دلوں کی نہ بدل ڈالیں، میں نے حالت کا لفظ چھوڑ دیا، اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں. تو یہ حالت میں 4 آپشن بنے گی اور یوں MCQs ہمارے سامنے آ جائے گا. اسی طرح آیت نمبر 57 میں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں. اب اگر تم ان کو پاؤ، دیش میں پاؤ، اس میں پاؤ لڑائی میں، تو لڑائی کا لفظ میں نے حذف کر دیا، اس میں آپشن بن جائیں گی. ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ دیکھ کر بھاگ جائیں. اسی طرح آخری آیت میں اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو انہی کی طرف پھینک دو ان کا عہد. ٹھیک ہے، ان کا عہد کو ہم بریکٹ میں جو ہے یہاں پہ اس کو ہم MCQs میں اسٹیٹمنٹ کے اندر آپشن بنا سکتے ہیں. یہاں اوپر دیکھیے اسی آیت میں ہی اور اگر تم کو کسی قوم سے ڈیش کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو. کس کا خوف ہو؟ دغا بازی کا. تو یہ دغا بازی کا لفظ جو ہے یہ ہمارے سامنے آپشن بن جائے گی. کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو ڈیش نہیں رکھتا، دوست نہیں رکھتا. تو بیٹا یہ اس انداز میں ہے، اور اسی طرح یہ میں MCQs کی مثالیں آپ کو دی ہیں اور اسی کو اگر ہم فالو کریں تو اس میں سے MCQs کے ساتھ ساتھ شارٹ کوسچن بھی نکل سکتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ العزیز میں پھر کسی اور لیکچر میں روشنی ڈالوں گا. تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو آئندہ لیکچر تک کے لیے آپ تمام لوگوں کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.